بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ اور اپنا واحد اور آپ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے آپ سب کو بہت شکریہ. یہ مجھے معلوم ہے کہ ٹائم اس کے لحاظ سے کافی ساتھی بھی یہاں سے چلے گئے نماز کی جو اس میں، تو مجھے یقین ہے کہ جو نہیں ہے آپ ہمارا پیغام ہم تک پہنچائیں گے. میں اپنے سارے ساتھی جو میرے ساتھ آئے ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ سے موٹی باتیں کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ہم کیوں آئے، ہماری پارٹی کیوں آئی، جاوید مجتبیٰ کیوں ایک پارٹی بنا کر ایز اے چیئرمین آیا. ہم کیسے آپ کو واقعی یقین دلائیں کہ ہم حالات تبدیل کر دیں گے. ہم آپ کو کیسے یقین دلائیں کہ یہ پاکستان دنیا کا عظیم ترین ملک بن جائے گا. ہم آپ کو کس طریقے سے یقین دلائیں کہ پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے اور یہ چند ہزار لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے. ان وڈیرے لٹیرے ڈاکوؤں کو سب نے باتیں کی لیکن ان ساروں نے ان کا ساتھ دیا اور عوام کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ عوام جیسے پہلے ہارون صاحب نے بتایا کہ ووٹ خرید کے ان کے ساتھ زیادتی کی. آپ یہ میرے سے اتفاق کریں گے کہ پاکستان کے اندر الیکشن نہیں ہوتا، سیٹ خریدی جاتی ہے. جس کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ سیٹ خرید لیتا ہے. یہ ایک الیکشن بس ایک فارمیلٹی ہوتی ہے. پیسوں کا مقابلہ ہے. ایک کہتا ہے میرے پاس 10 کروڑ ہے، دوسرا کہتا ہے میرے پاس 20 کروڑ ہے، پھر وہ 30 کروڑ. تو جب کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں تو مقابلہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس دوسری پارٹی کا کینڈیڈیٹ اگر 50 کروڑ لے کے بیٹھا تو ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ کو 80 کروڑ اور لے کے آنا. تو وہاں نہ کریکٹر رہتا ہے نہ وہ انسانیت بھی رہتی ہے. وہ اس کو ڈھونڈا جاتا ہے، اس کو لا کے وہ ٹکٹ دے کے جاتا ہے اور وہ آگے لوگوں کو درندوں کی طرح خرید کر اور درندوں کی طرح ان کو ذبح کرتا ہوا آگے نکل جاتا ہے اور مزید اپنے آپ کو امیر کر دیتا ہے. کیا ہم نے اس ظلم کے خلاف ہمیں کھڑا نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں اس ظلم کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. اور میں آپ کو اس چیز کا یقین دلاؤں گا کہ میں نے اگر یہ بیڑا اٹھایا، یہ جھنڈا اٹھایا تو کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں الحمدللہ ہم کامیاب نہیں، ہم اکثریت سے کامیاب ہو گئے اور ایک بہت بڑا انقلاب لے کر آئے گا. دیکھیں چند چیزیں دیکھنی ہیں. یہ جو آپ ساتھی بیٹھے ہیں بہت بڑی تعداد ہے میرے لحاظ سے، آپ بہت بڑی تعداد بیٹھے ہیں. اگر ایک ساتھی کے بھی دل میں یہ چیز چلی گئی کہ جو ہمارا مشن ہے وہ درست ہے تو آپ دیکھیں گے ہزاروں لوگوں کو تک یہ پیغام پہنچ جائے گا، بشرطے کہ آپ کے دل میں چلا جائے. آپ نے آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے ان لوگوں کے نیچے لگا رہنا ہے، ان لوگوں کا غلام بن کے رہنا ہے، یا ہم نے آزاد ہونا ہے. سب سے بڑی بات دیکھیں، نماز تو ہم پڑھتے ہیں وہ ہم پہ فرض ہے، لیکن پاکستان کے اندر رول آف لا، قانون کو لے کر آنا اور دنیا کو اس لوگوں کو اس مشکل سے باہر نکالنا بہت بڑا جہاد ہے. جب یہ ہم نے پارٹی بنائی تو میں نے اپنے فوجی جو پوسٹمنٹ ہوتے ہیں میرے ساتھی ہم ساروں کو اکٹھا کیا. اور یہ کس وقت اکٹھا کیا جب میں نے دیکھا کہ یہ دوسری تو پارٹیاں 2 3 4 دفعہ اپنی باریاں لے کر فیل ہو چکی ہیں. پھر عمران خان کو موقع ملا، 5 سال تو اس نے کے پی میں اپنی حکومت کی، پھر مزید اس کو موقع ملا. آج 9 سال ہو گئے ہیں. اس پارٹی نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ہم کہیں کہ یہ پارٹی پاکستان کو روشن کر دے گی یا پاکستان کو آزاد کر دے گی. یہ
ڈرامے کرتے ہیں کہ یہ ہم امریکہ کی غلامی سے باہر نکلنا ہے، ہم نے یہ انڈیا کی غلامی سے باہر نکلنا ہے، رشیا کی یا چائنا کی. سب سے بڑی غلامی تو یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی غلامی سے باہر نکلنا. نہ انڈیا کی ضرورت ہے ہماری طرف دیکھنے کی، نہ امریکہ کی ضرورت ہے ہماری طرف دیکھنے کی. یہ بتاؤں جب تک قابل ترین لوگ نہیں آئیں گے، ایماندار لوگ نہیں آئیں گے، دیانتدار لوگ نہیں آئیں گے، اچھے کریکٹر والے لوگ نہیں آئیں گے، پاکستان کے حالات کبھی بدل نہیں ہو سکتے. ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ اس وقت کیا جب عمران خان کے بھی گورنمنٹ کے 2 سال ہو گئے، تو پھر ہم نے آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ کیا ہم نے پاکستان کو اسی طرح دیکھنا ہے. میں نے اپنے کورسپونڈنٹوں کو راضی کیا، کنونس کیا کہ دیکھیں یہ معاملات ایسے اب نہیں چلیں گے، ہمیں آگے اسٹیپ اٹھانا پڑے گا. ان کا سوال یہ تھا کہ اب ہماری عمر نہیں ہے. میرا جواب ان کو یہ تھا کہ میں چاہتا تھا میری وہ ساتھی ہیں، وہ میری برادری ہے، تو میں ان کو ساتھ طاقت، سیاست میں ایک ایک انسان کی طاقت بڑی چیز ہوتی ہے. تو میرے 250-300 کورسپونڈنٹ ہیں جو فوجی ہیں، کوئی جنرل ہیں، کوئی بریگیڈیئر ہیں، کوئی کرنلز ہیں، کوئی میجر ہیں، تو ایک بہت بڑی طاقت ہے. تو میں نے کہا دیکھیں کہ ہم نے اس بیڑے کو اس لیے اٹھانا ہے کہ اب ہمارا اصلی ٹائم ہے کہ ہم تو فارغ ہیں، بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، گھر میں 2-3 گاڑیاں کھڑی ہیں، وسائل ہمارے پاس ہیں، اور ٹریننگ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی دی ہے، فوج کی ٹریننگ ہمارے پاس ہے، ہمیں آگے نکلنا پڑے گا. بہرحال کوئی مہینہ کی لگا، انہوں نے راضی کیا، کنوینس کر لیا. پھر اگلا سوال تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے. میں نے کہا اس سے بڑی عبادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم انسانوں کو، مظلوموں کو اس مشکل سے باہر نکالیں. پھر ان کو پھر کرنا چاہیے. پھر تیسرا پوائنٹ یعنی فنڈ. میں کہا فنڈ کیا فکر نہ کریں، انشاءاللہ ہماری جماعت جو ہے پاکستان کی امیر ترین پارٹی ہوگی، ہمیں فنڈ لوگ دیں گے، لیکن ہم وہ فنڈ غلط راستے پہ استعمال نہیں کریں گے. ہم اس فنڈ کو انشاءاللہ استعمال کر کے آپ لوگوں کے لیے الیکشن بھی لڑیں گے، اچھے کینڈیڈیٹ دیں گے. تو یہ مختصر میں نے آپ کو بتایا کہ حالات کیوں بنے اور کیوں ہم نے یہ سٹیپ اٹھایا. ابھی میں آپ کو یہاں پہ یہ یقین دلاؤں گا کہ جاوید مشتبہ آپ کے سامنے کھڑا ہے. میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں. میری بہت بڑی تعداد ساتھیوں کی ہے. الحمدللہ میں نے زندگی میں دوست بنائے اور تعلق بنایا. یہی میرا خاندان ہے، یہی میرا بلڈ ہے، اسی میں ہم نے سیکھا ہے. اور میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، ہم نے نسل در نسل لوگوں کی خدمت کی ہے، اور 1 روپے کی کرپشن نہ میرے پہ آپ کوئی نکال سکتا ہے، نہ میرے والد صاحب پہ نکال سکتا ہے، نہ میرے دادا پہ نکال سکتا ہے. ہم سارے فوجی بھی. تو یہ چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں، بھلا میں یہاں پہ اس وقت آپ کے علاقے میں کہہ رہا ہوں، میرا آج کل کے زمانے میں پوچھنا مشکل نہیں ہے، سب سے بڑی جگہ ہوتی ہے آپ کا گاؤں. کوئی ایک میرا ساتھی آپ میں سے جائے میرے گاؤں میں جا کے چیک کرے کہ جاوید مشتبہ کون ہے، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایک اس خاندان سے ہے جس خاندان نے اس علاقے کی خدمت بھی کی ہے، اور یہ اس خاندان سے جس خاندان کے بچوں کو انگلی کھڑی نہیں کر سکتا. اسی طرح میں اپنا ذاتی طور پہ بتاؤں کہ میں نے پاکستان آرمی کے اندر بیسٹ اپوائنٹمنٹس کیے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ بیسٹ اپوائنٹمنٹس کیے ہیں، اور میں نے اپنے علاقہ خصوص میں نے اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کرائی ہے فوج میں رہتے ہوئے کہ آج تک منسٹر بھی، ایم ایل اے بھی، ایم پی ہوں بھی ڈیولپمنٹ نہیں کرا. ہائی وے روڈ ہیں، اسکول ہیں، ہاسپٹل ہیں، کالج ہیں. اسی طرح میں نے فوج میں رہتے ہوئے بھی جہاں جہاں پر میں رہا، میں کوہاٹ میں رہا، میں ڈویژن کا جیون تھا، پھر میں چمن میں رہا، جہاں بھی رہا میں نے لوگوں کے قائم کام کی اور مسائل. لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ لوگوں کے مسائل انسان حل نہیں کر سکتا. ہمیں وہ پاکستان چاہیے جہاں نظام ہو، ہمیں وہ ریاست چاہیے جہاں ریاست اپنی ذمہ داری لے. آپ دیکھیں پوری دنیا کا نظام دیکھ لیں کہ وہاں پہ رول آف لا پہ قانون ہوتا ہے، اور حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ نظام دیں آپ کو جس میں کسی انسان کو کسی ایم ایل اے، ایم پی اے، منسٹر یا چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کے سامنے جھکنا نہ پڑے.
ہم وہ نظام دینا چاہتے ہیں جیسے دنیا کے اندر نظام چل رہا ہے، وہی اسلام کا نظام ہے جو ان لوگوں نے چلایا اور ہم لوگوں نے اس کو سیٹ پہ کیا. ہم آپ کو آپ کے دلوں سے یہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں، بندوق سے جنگ نہیں لڑنا چاہتے. آپ صرف ہمارا ساتھ دیں، یہ وعدہ کر لیں کہ آپ نے ووٹ اس دفعہ پیسے پہ نہیں دینا، آپ نے ووٹ کسی لالچ پہ نہیں دینا، آپ نے ووٹ کسی رشتہ داری پہ نہیں دینا، آپ نے فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ہے اور کوئی اس کا خرچہ نہیں کرانا. جو جائز کرتے ہیں وہ کرے گا. ایک دفعہ ٹرائی کریں. جب ہم کیونکہ الیکشن اتنے مہنگے ہو گئے ہیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ہر کینڈیڈیٹ کو بتائیں کہ 15 لاکھ سے زیادہ نہیں خرچ کر سکتا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر ہے. لیکن یہ 15 لاکھ نہیں لگاتے. 15 لاکھ یہ خرچ کریں سب آتے ہیں، ویسے آتے ہیں. ان کا کوئی کردار نہیں ہے، ان کا کوئی لیول نہیں ہے. ہم انشاءاللہ اس نظام کو جو موجودہ نظام بنا ہے اس کو ہم توڑ کے دکھائیں گے. آپ کو ہم اس کو بالکل تبدیل کر کے دکھائیں گے. ہم آپ کو ایک ایسا پاکستان دیں گے جہاں پر کسی انسان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. ہم آپ کو ایسا پاکستان دیں گے کہ جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لائق ترین لوگ آپ کو اسمبلیوں میں نظر آئیں گے، لائق ترین لوگ اپنا کام کر رہے ہوں گے، اور حقیقت میں کچھ بھی نہ ہو تو آپ کی یہ جو بیوروکریسی ہے، ڈی پی او، ڈی سی، سیکٹری جو مختلف جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر یہی اپنا صحیح کام کریں تو پاکستان کے اندر آپ کے مسائل نہیں ہو سکتے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم وہ پاکستان لے کے رہیں جیسے دنیا کا نظام چل رہا ہے، اسلام کا نظام چل رہا ہے. کسی کا واپڈا کا مسئلہ ہے، وہ کیوں جائے کسی کی سفارش کرنے کے لیے کہ میرا میٹر نہیں لگ رہا یا میرا بل ٹھیک نہیں ہو رہا. کسی کے اوپر کسی نے پرچہ کٹوا دیا، وہ کیوں کسی کے پاس جائے؟ ایس ایچ او کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ غلط پرچہ کاٹے. اور کوئی مشکل کام نہیں ہے. 130 اضلاع ہیں پورے پاکستان کے اندر. اگر ایک پرائم منسٹر 130 اضلاع نہیں دیکھ سکتا اور چند ڈی پی اوز کو نہیں دیکھ سکتا تو اس نے کیا پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے؟ حقیقت میں ان کی نیت ہی نہیں ہے. یہ انہی تھانوں کو استعمال کر کے الیکشن لڑتے ہیں، انہی تھانوں کو استعمال کر کے پیسہ بناتے ہیں، اور یہ اکثر جو ہے یہ پولیس کے ڈاؤٹس ہیں، ان کو بھی کھلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں. یہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو عزت چاہیے کہ دولت چاہیے؟ عزت چاہیے نا. دولت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو اپنے علاقے میں بھی جب جاتا ہوں الیکشن لڑنے کے لیے بھی تو لوگوں کو میں یہی کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو نہ کوٹھیاں دے کے جائیں، نہ دولت دے کے جائیں، نہ زمینیں دے کے جائیں. ایک وہ چیز دے دیں جو وہ اولاد آپ کی کوٹھیاں بھی بنا لے گی، دولت بھی بنا لے گی، سب کچھ بنا لے گی. ایک ایسی چیز ہے جو وہ نہیں بنا سکے گی، وہ ہے آپ کا کریکٹر. تو وہ اچھا کریکٹر دے کے جائیں تاکہ اولاد آپ کی اس کریکٹر سے محروم ہو. تو فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ انشاءاللہ ہم اب ایک جہاد پہ نکل آئے ہیں. ہم نے ایجنڈا اٹھا لیا ہے اور ہمیں پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ جہاں بھی جا رہے ہیں لوگ ہمارے ساتھ خوشی سے جوائن کر رہے ہیں. میں تو آج ایک پیغام لے کے آیا ہوں کہ میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا. آپ کو میں تسلی کراؤں گا، اپنی تقریر کے آخری لمحے تک تسلی یہ کرتا رہوں گا کہ میری نیت ٹھیک ہے، میں قابل ہوں، میں دلیر ہوں، میں جنگجو ہوں، میں میدان سے نہیں بھاگوں گا اور ان کو بھگا کے چھوڑوں گا. جب آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ میں جنگجو ہوں، جنگ لڑوں گا، میں دیانتدار بھی ہوں، میں قابل بھی ہوں، تو مجھے یقین ہے کہ آپ کسی اور درندے کو، ڈاکو کو، چور کو ووٹ پہ نہیں ڈالیں گے. ہم کینڈیڈیٹس آپ کی مشاورت سے لے کر آئیں گے باخدا. یہ پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسی جماعت آ رہی ہے، ایک ایسا چیئرمین آپ کے سامنے آئے گا اور اپنا حق ادا کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. اور 5 سال چاہیے ہمیں، بار بار نہیں چاہیے. اس 5 سال کے اندر اگر ہم اپنا کام نہیں کر سکے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں 5 سال کیا 10 سال بھی ہوتے تھے ہم نہیں کر سکتے. 5 سال بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے جی. اس کے اندر ہمیں اپنا کام پورا کرنا چاہیے، بلکہ انشاءاللہ پہلے سال کے اندر ہم کو رزلٹ دیں گے.
یہ میری باتیں شاید کچھ لوگوں کو ابھی یقین نہ آئے، کیونکہ مایوسی کی حالات جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. اتنے لوگوں نے ڈرامے کیے ہیں، اتنے لوگوں نے جھوٹ بولا کہ انسان، اکثر ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہونا کچھ نہیں، آپ سے بھی کچھ نہیں. میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ جاوید مرتبہ اپنی ٹیم کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ، آپ کو یہ پاکستان ایک خوبصورت ترین پاکستان بنا کے دیں گے انشاءاللہ. لہذا یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا اس لیے بتانا چاہوں گا کہ آپ کو یقین ہو کہ پارٹی اس وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. آپ صرف یہ سوچیں کہ جو آپ جتنے میرے دوست ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، اور کتنے مایوس ہوں گے کہ بچوں کو روزگار ہی نہیں ملتا. ہماری بچیوں کی حالت دیکھیں، ان کے کوئی حالات نہیں ہے کہ بچوں کی یہاں پہ کوئی عزت ہو. مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر خود آپ کے ذہن کے اندر اب جا رہا ہوگا کہ یس فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ انشاءاللہ یہ حالات بدلی کرے گی، تو اسی طریقے سے جہاں جہاں بھی جا رہا ہوں وہاں پہ لوگ، بھلا میں بلوچستان جاؤں، میں کے پی میں آؤں، پنجاب میں جاؤں، سندھ میں جاؤں، سندھ میں بھی بہت بڑا انقلاب آ رہا ہے. لیکن اچانک جو میں نے دیکھا الحمدللہ کوئی ایسا اللہ کا کرم ہوا ہے کہ کے پی میں اس وقت سب سے زیادہ انقلاب آ رہا ہے ہماری طرف آ رہے ہیں لوگ. اور یہ آپ دیکھیے گا کے پی نے ہمیشہ پاکستان کو ایک نئی قیادت دی ہے، اور خیبر پختونخوا کے مجاہد، خیبر پختونخوا کے دلیر شیر جوان، یہ بچے اس دفعہ فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کو موقع دیں گے، ہم حکومت بنائیں گے، اور انشاءاللہ جاوید مرتضیٰ اپنی قبر میں غلط کام کر کے نہیں جائے گا. میں اللہ تعالیٰ کو جواب دوں، میں اللہ تعالیٰ کو میری نیت کا پتہ ہے، اور میں اپنی قبر اس عمر میں خراب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. واللہ میں اپنی عمر اس عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں کبھی بھی غلط کام نہیں کروں گا انشاءاللہ. میں نے دنیا میں جہاں پر بھی مجھے کوئی مقابلہ ملا ہے الحمدللہ میں نے اپنے مد مقابل کو ہرایا ہے، اور انٹرنیشنل لیول پر بھی مجھے جب موقع ملا تو میں نے اپنے مد مقابل کو ہرایا، اور میں ان اپوائنٹمنٹس پہ رہ چکا ہوں جس سے میں نے پوری دنیا کا نظام دیکھ چکا ہوں. اور ہم آپ کو یہ گوروں کے اندر، انگریزوں کے اندر خوددار بنا کے دکھائیں گے، اور انشاءاللہ یہ ہم پہ قبضہ نہیں کر سکتے. حقیقت میں ہم خود کمزور ہیں، ہم خود بک جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں جن کی نیت ہی خراب ہے، جو 40 کروڑ 20 کروڑ لے کر الیکشن لڑتے ہیں، وہ حلال کا پیسہ لاتے ہیں، حرام کا پیسہ لاتے ہیں. جب پیسہ ہی حرام کا ہے تو کیسے ہم اس سے توقع کرتے ہیں کہ حلال کا کام کرے گا؟ ہم ٹرینڈ لوگ ہیں جی، ہماری ٹیم ہے، آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں گے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو ہر لحاظ سے بہت خوبصورت پاکستان بنائیں گے. یہ بڑے بڑے شہروں کے اوپر جو ساری توجہ دی جاتی ہے، یہ جو اس طرح کے علاقے ہیں، ہم آپ کو ہر تحصیل لیول کو ایک خوبصورت، جو پشاور جیسے ایک شہر ہے، لاہور جیسے شہر ہے، ہم ہر تحصیل کو اس لیول میں بنائیں گے تاکہ غریب آدمی کو، عام آدمی کو پشاور یا لاہور جانا نہ پڑے. یہ ہمارا پلان ہوگا. اسی طرح تھانہ بدماشی ختم کر کے رکھیں گے انشاءاللہ. اپنا جتنا اسکول، ہسپتال آپ کو بہترین، ہمارے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، وسائل اتنے زیادہ ہیں، لیکن ہم اس کو یوز اس لیے نہیں کرتے. ایک تو ہماری نیت ہی نہیں ہے، اور دوسرے ہمارے اندر قابلیت ہی نہیں ہے. ہم لائق ترین لوگ آ رہے ہیں جی، قابل ترین لوگ آئیں گے، آپ دیکھیں گے، اور کسی اقتدار کے شوق کے لیے نہیں آ رہے، کسی پرائم منسٹر بننے کے شوق کے لیے نہیں آ رہے. ہم ایک جذبہ لے کے آ رہے ہیں، جہاز لے کے آ رہے ہیں. تو آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ. تو کیا میں یہ سمجھوں کہ میں آپ کو آپ کے دلوں تک اپنا پیغام دینے میں کامیاب ہو گیا ہوں؟ اگر میں کامیاب ہو گیا ہوں، واہ خدا، یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں، یہ بتا دو.
اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مجاہد بنایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنرل تھے. آپ دیکھیں ہمیں آپ حضرت عمر کو لے لیں, باقی خلفائے راشدین کو لے لیں, ہم نے کہاں سیکھا ہے, کہاں پڑھا ہے, کہاں دیکھا ہے کہ وہ امیر ترین لوگ ہیں. لیڈر ایک عام آدمی ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ 80% لوگ پاکستان کے عام لوگ ہیں جن کے پاس وسائل ہی نہیں ہے. اور الیکشن کون جیت رہا ہے؟ بدماش. الیکشن کون جیت رہا ہے جس کا اربوں روپیہ ہے؟ کیا وہ ہم میں سے ہے؟ جب وہ ہم میں سے نہیں ہے اس کو ووٹ کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے ووٹ نہیں ڈالنا ان کو. آپ فیصلہ کریں جاوید مجتبیٰ کا اجتماع ساتھ دیں. جاوید مجتبیٰ کو کوئی شوق نہیں ہے باخدا کہ میں جا رہا ہوں, لیکن میں آپ کی خاطر ایک ایک گھر بھی جانے کے لیے جا رہا ہوں. میں انشاءاللہ ہر جگہ جاؤں گا. میں اس کو بہت بڑا جہاز سمجھ کے رہا ہوں. اور انشاءاللہ جب سے یہ میں نے مشن شروع کیا, یقین کریں مجھے اپنی قبر آسان نظر آنا شروع ہوئی. قبر ہے جی سب سے پہلے. کسی کو کچھ پتا نہیں کس طرح میں جاؤں. میں جب خانہ کعبہ گیا پہلی دفعہ تو سنا تھا کہ جی جو آپ وہاں پہ دعا مانگتے ہیں تو وہ پہلی دفعہ تو خانہ کعبہ کو دیکھ کے تو آپ کی دعا قبول ہوئی تھی. میری پہلی دعا ریٹائرمنٹ کے بعد گیا, پہلی دعا جیسی خانہ کعبہ کو دیکھا. مجھے 23 سال ہو گئے ریٹائر ہوئے الحمدللہ, اور میں دن رات جدوجہد کر رہا ہوں. اب میں نے پارٹی بنا لی. اگر پارٹی بنانی ہوتی تو میں بہت پہلے بنا لیتا. مجھے کوئی پارٹی بنانے کا شوق نہیں تھا. تو خانہ کعبہ کو دیکھ کے میں نے ایک ہی دعا مانگی. میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ مجھے عزت کی موت دے. جب عزت کی موت ملے گی تب جب آپ سے غلطیاں نہیں ہوں گی. عزت کی موت ملے گی اس وقت جب آپ نے نیک کام کیے ہوں گے, اچھے کام کیے ہوں گے. تو میرے ساتھیوں, پیارے بچوں, یہ پیغام میری بیٹیوں کو بھی دیں, میری بہنوں کو بھی دیں, سب کو دیں. ان کو بتائیے کہ آج ایک مجاہد آیا تھا اور وہ پیغام دے کر کیا ہے. اور اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے, میں پھر کہتا ہوں کہ میرے اوپر کوئی کرپشن نکال دے میں پارٹی چھوڑ دوں گا. میرے والد صاحب کے اوپر کوئی کرپشن نکال دے میں پارٹی چھوڑ دوں گا. میرے دادا کے اوپر کوئی کرپشن نکال دے میں پارٹی چھوڑ دوں گا. مجھے بتائیں 3 پشتوں کی اگر میں شہادت دے رہا ہوں تو یہ عام بات نہیں ہے. کتنے لوگ ہوں گے آپ کو یہ بات آگے کر سکیں؟ دنیا بھری ہوئی ہے پاکستان کے اندر جو اچھے لوگ ہیں, لیکن ان کو موقع دیا ہی نہیں جاتا, وہ آگے آ ہی نہیں سکتے. جاوید مجتبیٰ آپ کو انہی کپڑوں میں نظر آئے گا اسمبلی میں جا کر بھی, انہی کپڑوں میں نظر آئے گا اسمبلی سے واپس آ کے بھی انشاءاللہ. اسی طرح جو ہماری ٹیم ہے, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. آپ کو باخدا لگے گا, پہلی دفعہ آپ کو لگے گا یار کہ پرائم منسٹر یا لیڈر یا چیئرمین تو ہم میں سے ہے, وہ عام آدمی ہے. میرا کوئی شوق نہیں. اگر شوق ہوتا تو میں کب سے یہ کام شروع کر دیتا, لیکن اس کو میں نے تو غصے سے بنایا, ایک جذبے سے بنایا. اور میں یقین کے آپ کو دیتا ہوں, مجھے 1% کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے. ہم انشاءاللہ 2023 کے الیکشن میں بہت بڑی اکثریت لے کر کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اور آخر میں یہ آپ ذہن میں رکھ لیجیے گا, آج آپ کو میں نے اپنا پیغام دے دیا اور یہاں پہ 2 باتیں کہہ کے جاؤں گا, اس کے بعد فیصلہ آپ کے پاس ہے. آپ اللہ, اگر میں سچا ہوں تو پھر آپ اللہ کو جواب دیں گے, اور اگر میں سچا نہیں ہوں تو پھر میں اللہ کو جواب دوں گا. پہلی بات, حضرت ابراہیم کو جب نمرود نے آگ میں پھینکا تو ابابیل نے اپنے چونچ سے پانی کے قطرے لے جا کے آگ بجھانے کی کوشش کی. تو اب جب ابابیل سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ یہ آگ تو نہیں بجھا سکتے, تو ابابیل نے کیا جواب دیا کہ مجھے پتہ میں آگ نہیں بجھا سکتا, لیکن میں آگ بجھانے والوں میں ہوں, آگ لگانے والوں میں ہوں. اور ساتھ ہی ابابیل نے کیا کہا کہ مجھے اجر اللہ تعالیٰ نے میری نیت کر دینا. تو اجر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نیت کر دینا. دوسری چیز, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو ظالم ہے, جو ظلم کرتا ہے وہ گناہ گار ہے, لیکن جو مسلمان ظلم کو برداشت کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ گار ہے.
ہمیں اللہ تعالیٰ نے قطر نہیں بنایا. آپ دیکھیں عمرے پہ بھی آپ جاتے ہیں, حج پہ بھی جاتے ہیں, تو وہاں پر بھی جب چکر لگاتے ہیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ مخالف کو خوف زدہ کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دلیر بنایا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجاہد بنایا. یہ زندگی ہماری ایک امانت ہے اور ہم نے جانا ہی جانا ہے. تو لہٰذا میں نے اپنا پیغام دے دیا جی, میں سرخرو ہوں. اس کے بعد جب آپ اپنے ووٹ دے دیں گے تو انشاءاللہ جب آپ اپنے ووٹ دے دیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد ذمہ داری میری ہو جائے گی, میری ٹیم کی ہو جائے گی, آپ سے خود ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ. تو آخر میں یہ آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا, آخر میں اگر آپ مطمئن ہیں تو میں آپ سے ہاتھ بھی کھڑے کرانا چاہوں گا معذرت کے ساتھ, تاکہ مجھے پتا چلے کہ کیا میں کامیاب ہو گیا ہوں آپ کے دلوں کو جیتنے میں. اور پھر ہم آخر میں ایک نعرہ بھی لگائیں گے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں مطمئن ہے تو آپ اپنا ہاتھ کھڑا کیجیے. الحمدللہ الحمدللہ یہ جہاد ہے جی. آئے میں مسلمان نعرہ لگاتا ہے, مجاہد نعرہ لگاتا ہے, اور یہ آواز ہماری دور تک جانا چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, پاکستان زندہ باد, فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. بہت شکریہ, بہت شکریہ.